آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں SNC یعنی سنگل نیشنل کریکولم۔ سنگل نیشنل کریکولم جسے اردو میں یکساں قومی نصاب کہتے ہیں اور جس کا سلوگن ہے ون نیشن ون کریکولم یعنی ایک قوم ایک نصاب۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کریکولم کیا چیز ہے۔ کریکولم وہ ڈائریکشنز ہیں، وہ گائیڈ لائن ہے، وہ ایک مکمل روڈ میپ ہوتا ہے جو ٹیچرز کو، جو ٹیکسٹ بک آتھر کو، کتابیں لکھنے والوں کو اور ایجوکیشنسٹ کو اور ایجوکیشن پریکٹیشنرز کو گائیڈ لائن اور ڈائریکشنز مہیا کرتے ہیں کہ ٹیچر کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اس نے بچے کو کیا پڑھانا ہے، کس لیول تک کیا پڑھانا ہے اور اس کی اسیسمنٹ کیا کرنی ہے اور کس طریقہ کار سے پڑھانا ہے، یعنی کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ تو موجودہ سنگل نیشنل کریکولم کے 4 اجزاء ہیں، 4 انتہائی اہم کمپوننٹس ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سٹینڈرڈ۔ سٹینڈرڈ کیا چیز ہے؟ سٹینڈرڈ یہ وہ لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ گولز ہیں۔ یہ گولز کوئی چیپٹر ہو سکتا ہے، کوئی سبق ہو سکتا ہے یا پورا کا پورا کورس ہو سکتا ہے۔ اسے سٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ یہ وہ موضوع یا چیپٹر یا سبق جو بچے کو آگے آنے والی بہت دیر تک اس موضوع کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی بعد کے آنے والے سالوں میں ضرورت ہو اگر آئے تو وہ بچہ اس کو کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ سٹینڈرڈز کہلاتے ہیں اور یہ پہلا جز ہے سنگل نیشنل کریکولم کا۔ سنگل نیشنل کریکولم کا دوسرا جز ہے ٹیکسٹ بکس۔ ٹیکسٹ بکس سب لوگ جانتے ہیں، کتابیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کا جو اہم جز ہے وہ ٹیچر۔ ظاہر سی بات ہے ایجوکیشنل سسٹم میں ٹیچر کی ایک کلیدی حیثیت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اسیسمنٹ۔ بچے کی دوران تعلیم اور تعلیم کے بعد اسیسمنٹ، اس کی پڑتال، اس کی جانکاری کہ بچے نے اس موضوع کو، اس چیپٹر کو، اس پورے کورس کو کس طرح سے سمجھا اور اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم جو کہ پورے ملک میں پھیلایا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کو 3 مراحل میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلا اس کا جو مرحلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، جو ECE سے لے کر، جو جماعت 1 سے پہلے کا لیول ہے ECE یعنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے لے کر 5ویں جماعت تک کی کتابیں بچوں کے پاس پچھلے سال آ چکی تھیں۔ اس سال مارچ کے بعد یعنی 2022 کے مارچ کے بعد سے 6 سے لے کر 8ویں تک بچوں کے پاس SNC کے مطابق ٹیکسٹ بکس ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں۔ اور تیسرے مرحلے میں 9th کلاس سے لے کر 2nd ایئر تک یعنی 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ اگلے سال بچوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ SNC کی بنیادی خصوصیات۔ اس کی جو خصوصیات ہیں، پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ SNC میں یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طلباء قرآن کو پڑھ سکیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تعلیمی تاریخ میں کہ اسکول کے طلباء پورے کا پورا مکمل قرآن نہ صرف ناظرے کے طور پر پڑھیں گے بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ اس کی بنیادی خاصیت ہے۔ پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا دیا گیا لایا عمل یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس کا جو چوتھا جو نقطہ ہے SDG، اس کا جو 4 پوائنٹ ہے جو ایجوکیشن سے متعلق ہے اس کو بھی فلفل کرنا ہے، اس کی بھی تکمیل کرنی ہے۔ تو SNC کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ پہلی سے لے کر 12ویں تک قرآن اور اس کا ترجمہ بچوں کو پڑھایا جائے گا اور باقاعدہ اس کا اسکولوں میں پیریڈ لگتا ہے۔ اس کے بعد SDG کا پوائنٹ نمبر 4 جو ایجوکیشن سے متعلق ہے اس کو بھی فلفل کیا جائے گا۔ اب جب SNC بنایا گیا تھا یعنی سنگل نیشنل کریکولم بنایا گیا تھا تو کون سے لوگوں سے مشاورت کی گئی تھی؟ تو اس کے لیے تمام فیڈریٹنگ یونٹس یعنی تمام پروونس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، پبلک اینڈ پرائیویٹ سکولز
اور ایجوکیشن سیکٹر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، دینی مدارس کو اکٹھا کیا گیا، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا گیا، ان سے انگلش، میتھ اور سائنس کے مضامین سے متعلق آراء لی گئیں۔ لمس اور آغا خان یونیورسٹی کے ایجوکیشنسٹ سے آراء لی گئیں۔ اب ایس این سی یہ فقط کارنامہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، عمران حکومت کا۔ عمران حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حکومت نے پورے ملک میں یکساں نصاب متعارف کرایا، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزوں کے ساتھ صوبوں کے پاس تعلیم کا اختیار بھی چلا گیا تھا۔ ہر صوبے کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق سلیبس بنائے۔ ہر صوبوں کی اپنی مرضی تھی اور ہر صوبے کا اپنا اپنا نصاب تھا، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے یعنی عمران حکومت نے یہ پوری کوشش کی کہ پورے ملک میں یکساں نصاب قائم ہو۔ اور اب کیونکہ بقیہ صوبوں میں جیسے کے پی کے میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں تو اتحادی تھے، وہاں پر تو اس کا نفاذ ہوا، لیکن سندھ میں کیونکہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی، وہاں ہوا یا نہیں ہوا اس بات کا کوئی خاص علم نہیں ہے۔ اب آخر میں یہ بات کہ ایس این سی جو کہ 2021 سے نافذ العمل ہے، اس سے پہلے ہمارا جو کریکولم تھا پاکستان کا جو کریکولم تھا وہ 2006 کا کریکولم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 15 سال کے بعد کریکولم میں تبدیلی آئی ہے۔ اور اگر آپ ایس این سی پر کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں اچھی خاصی مفید معلومات ان کتابوں میں ملتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔